بس ہو گیا میں وہ چھوٹا وہ نرم ربڑ والا نہیں ہے وہ استعمال کرتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم. یہاں پر بنی اسرائیل کی برائیوں کا بیان ہے، اور اس حوالے سے جو باتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، جو احکامات کے حکم جو ہے، چاہے اس کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے چاہے اس کا تعلق چھوڑنے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں نا، اوامر نواہی. اوامر پر عمل کرنا ضروری، انجام دینا ضروری، نواہی سے بچنا ضروری. ان کو منکرات بھی کہا جاتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو یہ دونوں شریعت کے احکامات ہیں، ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے، دوسرے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے. ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے یہ کیا جو ان کے مزاج کے مطابق تھے، جہاں پر ان کو کچھ مفادات حاصل ہوتے تھے، ان کی خواہش پوری ہوتی تھی، اس پر تو عمل کر لیتے تھے. لیکن جہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عادت تم لوگوں نے اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ کتاب کا حکم ہے. ایک حکم ایک صورت میں ہے اور دوسرا حکم دوسری صورت میں ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ ایک صورت کے حکم کو اختیار کرو اور دوسری صورت کے حکم کو چھوڑ دو، بلکہ حکم وہ ہر صورت میں اللہ کا ہے. لہذا اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو قدر کے نگاہ سے بندہ دیکھے، ان کو اہمیت دے اور ان پر عمل کرے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی برائیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے تورات کے احکامات کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر کے اپنے مفاد کے وہ پک کر لیے، چوز کیے، اور جو ان کی مفاد ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے، جہاں پہ ان کو دنیا کا تھوڑا نقصان نظر آتا تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. اب یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات اللہ تبارک تعالیٰ نے عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ وہ تورات کے سارے احکام بجا لائیں، اور ان لوگوں نے نہایت پختگی سے ایڈمٹ بھی کیا تھا، اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ ہم اس کو بجا لائیں گے. لیکن بعد میں انہوں نے تورات کے احکامات کو تقسیم کیے، بعض احکامات پر عمل کیے، بعض کو چھوڑ دیا. تو تورات میں ان کو 3 احکام ایک ساتھ دیے گئے تھے جن کا یہاں بیان ہوتا ہے. نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مقصد باہم لڑائی نہ کریں. تو اب جب اسے روکا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، روکا گیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہے.
اور پھر اس کی حکمتیں، اس کے فوائد، وہ بندہ جب سوچے، غور فکر کرے تو آپس میں لڑنے سے کتنے نقصانات بندے کو پہنچتے ہیں، نقصانات کا شکار ہوتا ہے۔ جب اس کے مقابلے میں جب نہیں لڑیں گے، آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں گے تو امن قائم ہوگا، اور امن کے ساتھ ساری چیزیں متعلق ہیں۔ تو قرآن نے ان سے کہا کہ لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ایک حکم یہ تھا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو، لڑائی کر کے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے مختلف قبائل تھے، اب آپس میں مختلف قبائل آپس میں لڑتے تھے، لڑ کر جو کمزور ہوتا تھا ان کو بے گھر کر دیتے تھے، گھر سے نکالتے تھے۔ تو یہ چیز مت کرو۔ اور تیسرا حکم یہ تھا، کوئی اسرائیلی جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے تو اس کو فدیہ بدلہ دے کر چھڑا لے، بدلہ دے کر۔ اب قیدی ہوتا ہے، قیدیوں کے بدلے میں مال دیا جاتا ہے، یا قیدیوں کے بدلے میں اس قبیلے کو اس کی قیدی آزاد کی جاتی ہے، اس کے حوالے کی جاتی ہے، اور اپنے بندوں کو چھڑایا جاتا ہے۔ لیکن یہود باہم خوب لڑتے تھے، باہم خوب لڑتے تھے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر سورہ حشر میں فرمایا بأسہم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بڑی سخت ہوتی تھی، خوب جم کر لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے، گھروں سے بھی نکالتے۔ اور یعنی یہاں جو دو حکم دیے گئے تھے ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اور باہمی جنگ میں جو پکڑا جاتا اس کو فدیہ دے کر، بدلہ دے کر چھوڑتے بھی تھے، چھڑاتے بھی تھے۔ یعنی اس ایک حکم پر ضرور عمل کرتے جہاں فدیہ دینے کی بات ہوتی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی لڑنا، قتل کرنا اور بے گھر کرنا یہ تمہاری مجبوری ہے، دشمن کو زیر تو کرنا ہے، اور اپنے قیدیوں کو چھڑانا اور چھوڑنا یہ تورات کا حکم ہے، وہ ہماری مجبوری ہے اور یہ تورات کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ انہوں نے تورات کے احکامات کو ٹکڑے کر دیے۔ اب اس پر آج بھی یہ لوگ اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ آئی ڈی پیز جو بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امریکہ کون ہے؟ یہی یہودی اور عیسائی ہیں۔ ملکوں پر غارت کر کے، حملہ کر کے لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو بے گھر کر دیتے ہیں، اور پھر آئی ڈی پیز ان کو بنا کر ان کے لیے پھر فنڈ نکالنا اور ان کی مدد کرنا اور پھر ان کو سیٹل کرنا، وہ یہی کام ہے نا جو آج بھی چل رہا ہے۔ قرآن نے اس وقت کہا تھا بھائی دوبارہ ان کو سیٹل کر رہے ہو، نکالتے کیوں؟ تو ان باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے قول و قرار، میثاقکم پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون صف جو ہے سین فا کاف، خون بہانا، دماء دم ان کی جمع ہے خون، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم آپس میں ایک دوسرے کا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو، انفسکم آپس میں ایک دوسرے کو، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، یعنی لوگوں کو اتنا مجبور نہیں کرو گے کہ وہ گھر جوڑنے پر مجبور ہو جائے، دوسری جگہ چلے جائے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا، اس حکم کو مانا کہ ہم ان پر عمل کریں گے اور تم خود گواہ ہو اس پر۔ ثم انتم ہؤلائی، پھر تم وہی ہو، ثم انتم ہؤلائی تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ دیکھو اقرار کرنے کے بعد، حکم کو ماننے کے بعد پھر وعدہ خلافی، پھر سرکشی، پھر بغاوت، وَتُخْرِجُونَ اور نکالتے ہو فَرِيقًا مِّنْكُمْ ایک جماعت کو تم میں سے، اپنوں میں سے ایک جماعت کو تم نکالتے ہو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون علیہم، اب یہ کسی کے خلاف کسی کی مدد کرنا، یعنی ان کے خلاف تم مدد کرتے ہو، بالاسم والعدوان گناہ سے، والعدوان اور زیادتی سے،
ایک طبقے کو بے گھر کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تم الائنس بھی بناتے ہو، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو، سپورٹ کرتے ہو، حالانکہ تمہیں تو منع کیا گیا تھا اس بات سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، دیکھو جب قیدی بنانے کے بعد جب کوئی آتے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس، یأتوکم آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا اسیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسارا مانا قیدی بن کر، اسارا یہ اسیر کی جمع ہے، قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تفادوہم کیا کرتے ہو، فدیہ سے چھڑاتے ہو ان کو، ان کے لیے زبردست چندہ کرتے ہو، اور چندہ کر کے ان کو چھڑاتے ہو، باقی جیب میں ڈالتے ہو، جہاں پیسے کی بات آ جائے وہاں پر تورات کے حکم پر عمل کرتے ہو۔ دیکھو یہ جو ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ تورات کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کے حکم کی پرواہ ہوتی تو پہلے قتل کرنے سے بھی تو اللہ نے منع فرمایا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا، ہمارے صوبے میں گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو آگ نہیں لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اس کو بے گھر ہونے پر مجبور کرتے ہیں، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے اس کو آپ عدالت کے سامنے پیش کرے، جرگے کے سامنے اس کو پیش کرے، تو انصاف کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو بروئے کار لا کر کوئی فیصلہ کرو نا، تو اسے جیسا بھی جرم کیا ہے اتنا تو نہیں کہ اس کو بالکل علاقے سے ہی نکال دیا جائے، اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اچھا ہو گیا، تو تفادو یہ فدیہ سے نکلا ہے، فدیہ سے، فدیہ تو بدلہ دینے کے لیے مال اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور مال اکٹھا کر کے بس پھر اس میں کرپشن، کسی کا اوپر جو اللہ کے احکامات میں کرپشن کرتے ہیں تو یہ مال اس کو فدیہ ادا کرتے ہوئے بھی کرپشن کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے تم پر، دیکھو محرم علیکم، کیا چیز حرام کیا گیا ہے، وہ پہلے دو جن باتوں کی باتوں کا ذکر ہوا، یعنی لا تسفکون دماءکم، یہ تم پر حرام کیا گیا، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، لا تخرجون انفسکم، گھروں سے نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے، اس حرام کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر اس ایک حکم کو تم اختیار کرتے ہو کہ جی بندے قیدی بن گئے لہذا ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے، اس کا تم عمل کرتے ہو، اس پر اخراجہم نکالنا ان کا۔ تو آگے دیکھو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو تم، ببعض کچھ کا، مانا پک اینڈ چوس والا قصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو تمہاری مرضی کا ہے اس پر اختیار عمل کرتے ہو، اور اس کو پھر مذہب کا لبادہ اڑاتے ہو کہ بھئی دین کا حکم ہے، اور جو تمہاری مرضی کا نہیں ہے جس میں تمہیں اپنا نقصان نظر آتا ہے اس کو چھوڑتے ہو، اس کے لیے قسم قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ تو حکم کیا ہے، یہ تو یہاں بیان ہوا، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور آگے چل کر آپ پارہ نمبر 2 میں پڑھیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین پورا تمہاری زندگی میں، اور تمہاری زندگی پوری دین کے احکام کے مطابق۔ اب دیکھو احکام کے مطابق، مالدار ہے تو وہ احکامات اس پر اپلائی ہوں گے، نادار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، آفیسر ہے، حکمران ہے، رعایا ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے لیے احکامات ہیں۔ تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دین کے تمام احکامات کو اختیار کرے، کچھ چھوڑنا اور کچھ کو لینا یہ درست نہیں ہے، یہ یہودی صفت ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے گر گئے۔ تو جو بھی قیامت تک
یہ طریقہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا دیکھو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا سزا ہے اس کی جو کرے یہ کام، ذالک یہ کام تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، تو جو یہ کام کرتا ہے اس کا اثر دنیا کی زندگی میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، لوٹائے جائیں گے، رد کرنا ٹو ریجیکٹ، لوٹائے جائیں گے، واپس کیے جائیں گے وہ، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ ہاں، تو دنیا میں رسوائی سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، پہلے ماننا اور پھر عملی شکل میں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جس کے عقائد درست ہیں وہ اعمال میں صفر ہے، اور جس کے اعمال کو دیکھو کچھ گزارا ہے تو دوسری طرف ان کے عقائد خراب ہیں۔ توحید کے حوالے سے بندہ جو ہے کمزور ہے، اور رسالت کے حوالے سے کمزور ہے، عقیدہ آخرت کے حوالے سے عقیدہ درست نہیں ہے، یا کتابوں پر عقیدہ ان کا درست نہیں ہے، یا تقدیر اور ملائکہ پر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور اگر یہ صحیح بھی ہیں تو پھر اعمال میں وہ کمزور ہے۔ قرآن کہتا ہے عقائد بھی تمہارے مضبوط اور صحیح ہونی چاہیے، اور ان عقائد کے مطابق تمہارے اعمال بھی درست ہونی چاہیے۔ اچھا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو کرتے ہو تم۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، اشتروا مانا خریدتے ہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی خریدنے کا مطلب اختیار کرنا، پسند کرنا۔ دنیا کی زندگی یعنی جو دنیا کی زندگی کو خریدنے کا مطلب دنیا کا مفاد، دنیا کا فائدہ آخرت کے بدلے میں، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں دنیا کا فائدہ بالکل قریب ہے اور ان کو نظر آتا ہے، اور آخرت کا فائدہ دور ہے، نظر نہیں آتا ہے، اس کے اوپر ایمان بالغیب ہے۔ تو جو نظر نہیں آتا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ کمزور ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا، یخفف تخفیف، کم کرنا، ہلکا کرنا، ٹو ریڈیوس، کم نہ کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پر یہ جتنی باتیں بیان ہوئی ان کا اپلیکیشن اس امت کے اوپر بھی ہے، اور یہ قرآن میں جب آئے ہیں تو قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ان کی باتیں ہیں، ان کا کریکٹر بیان ہوا ہے، تو کریکٹر کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفت حکیم ہے، اور حکیم ذات جو ہے وہ بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اب یہاں جو بیان ہوا ہے تو یقیناً اس میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ ہمیں سنا رہا ہے کہ میرا تعلق تمہارے اعمال کے ساتھ، تمہاری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری رنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری مالداری، ناداری، حکمرانی، اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ درست ہے تو پھر کامیابی ہے، خوشحالی ہے، آگے کامیابی کی زندگی ہے، اور میری رضا تمہیں حاصل ہوگی، اور رضا کا جو محسوس پیکر ہے، ویزیبل شیپ جسے کہتے ہیں، وہ جنت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک طبقہ تمہارے سامنے گزرا ہے، یہودی اور عیسائی یا بنی اسرائیل، اہل کتاب، ایک زمانے میں وہ بھی اللہ کے محبوب تھے، ان کے آباء و اجداد، جب تک انہوں نے الہی تعلیمات کو اختیار کیا اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت کا سلسلہ ان کے اندر رکھا، لیکن جب انہوں نے بدعنوانی کی زندگی شروع کی، اللہ کو دھوکہ دینے لگے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے تھے اور ہم صاحبزادے ہیں، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے گرا دیا اور ان پر لعنت کی گئی، اور آخرت کے دن ان کے لیے جہنم کا اعلان ہوا۔ تو اللہ کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے،
اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا فکر درست ہے، عقیدہ تمہارا صحیح ہے اور تمہارے اعمال درست ہیں یا نہیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.